اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فأما إن كان من المقربين، پس اگر وہ شخص مقربین میں سے ہے، فروح وریحان، پس راحت ہے اور جنت کی غذائیں ہیں یا خوشبوئیں ہیں، وجنت نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پس سلام ہو تیرے لیے دائیں ہاتھ والوں میں سے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ چٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، بس اس کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا ہے اس کو دوزخ میں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ بات یقیناً سچی ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الواقعہ کا تیسرا رکوع آیت نمبر 88 سے لے کر 96 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مبارکہ کی ابتدا میں 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر 4 عقلی دلائل تھے. گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی صداقت کا تذکرہ تھا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جھٹلانے والوں کو موت کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ موت کا فیصلہ جب آ جائے گا، روح حلق کو پہنچ جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس روح کو واپس نہیں لوٹا سکتی. اور یہ قرآن پاک کا بڑا چیلنج ہے، بڑا کھلا چیلنج ہے. کوئی بھی جاتی ہوئی روح کو واپس نہیں لوٹا سکتا. اس لیے دنیا کے اندر بعض لوگوں نے غلط کہانیاں، جھوٹے قصے مشہور کیے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ فلاں حضرت کے پاس آ کے روئی، حضرت نے جناب فوراً اس کی روح کو واپس لے لیا. یہ اس قسم کی جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ اس قرآن کے چیلنج کے بالکل واضح خلاف ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ جس کی روح کو میں نے نکال لیا اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا. تو جتنی بھی ایسی سٹوریاں اور کہانیاں مشہور ہیں یہ اللہ کی قرآن کے مقابلے میں کوئی قصہ کوئی کہانی وہ دلیل نہیں بن سکتی. بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک لوگ قصہ کو سناتے بھی ہیں تقریروں میں. ایک بڑھیا کا بچہ فوت ہو گیا. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور بڑی روئی. میرا بیٹا جی فوت ہو گیا تو آپ مہربانی کرو اس کو زندہ کر دو. تو پہلے تو حضرت نے ٹال مٹول کی لیکن وہ بہت روئی. تو اسرائیل علیہ السلام وہ 7ویں آسمان پر پہنچ چکے تھے وہ روئیں لے کر. تو حضرت نے پھر جب اس کا بہت رونا دھونا دیکھا تو ترس آیا تو وہیں سے ہاتھ مارا اور روحوں کے تھیلے کو جا پڑا ہاتھ, اور وہاں سے جو کھینچا تو اس دن کے جتنے بھی مردے تھے سارے ہی زندہ ہو گئے. تو سب کی روحیں نکل گئی وہاں سے. قرآن پاک کی ایسے واقعات کیا ہیں سخت خلاف ہیں. قرآن کہتا ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین. ہم روح نکالتے ہیں تو کوئی لوٹا کر کے تو دکھائے. یہ اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ فرمائے. حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. اللہ کے قرآن کی دوری کی وجہ سے ایسے واقعات پر بندہ یقین کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے, اس کے فیصلے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بہرکیف موت تو آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو نکال کر لے جاتے ہیں. اب شروع میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا, اب آخر میں پھر انہی 3 جماعتوں کا ذکر ہے. اب وہ جس پر موت آئی ہے وہ یا تو مقربین میں سے ہوں گے, یا اصحاب الیمین میں سے ہوں گے, یا اصحاب الشمال میں سے ہوں گے. 3 جماعتوں میں سے کسی نہ کسی جماعت میں تو ہوں گے. مقربین میں سے ہوئی ہے تو اس کے لیے کیا ہے, دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین ہوئی ہے اس کے لیے کیا ہے, اور خدا نخواستہ اگر وہ اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والا ہوا تو اس کا کیا انجام ہے. تینوں کا یہاں ذکر ہے. فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہوا, اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں سے جیسے انبیاء اور صحابہ کرام وہ مقربین میں سے, تو فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ, پس اس کے لیے راحت ہے. اس کے لیے کیا ہے, دنیا کے اندر تو اس کے لیے مشکلات تھی, اب تو اللہ کا مہمان بن جائے گا تو مشکلیں ختم ہو رہی ہیں اور راحت ہی راحت ہے. الموت تحفۃ المومن, تحفۃ المومن الموت, مومن کا تحفہ موت ہے. اس کے لیے تو تحفہ بن گئی کیونکہ اس کی دنیا کی مشقتوں سے جان چھوٹ گئی. فرمایا فروح, راحت ہے, وریحان, اور غذائیں ہیں یا خوشبوئیں ہیں, وجنت نعیم, اور نعمتوں والی جنت ہے, نعمتوں والے باغ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو موت کے ذریعے دنیا سے جان چھڑا کر جنت کی نعمتوں کے اندر پہنچا دیتے ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, اور اگر اس سے کم درجے والا ہے لیکن ہے اللہ کا نیک بندہ اصحاب الیمین میں سے, دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ, بس تیرے لیے بھی سلام ہو دائیں ہاتھ والے, تو نے بھی دنیا میں اللہ کو راضی کیا, اللہ آج تجھ پہ بھی خوش ہے. دائیں ہاتھ والا پہ جو عام مومن ہے اس پر بھی اللہ راضی ہے. اس نے اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچایا اور بدعات و رسومات سے بچایا. اللہ تعالیٰ اس کے غلطیوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس کو بھی سلام فرمایا تو نے بھی دنیا کی زندگی اچھی گزاری, کامیاب ہو کے جا رہا ہے. یہ 2 گروپ تو ہو گئے کامیاب ہونے والوں میں. تیسرا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اور اگر وہ بد نصیب جھٹلانے والوں میں سے ہوا, اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں میں سے, اللہ کی آیات سے روگردانی کرنے والوں میں سے, الضالین, اور جب اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا تو کیا ہوگا, گمراہی ہوگا, گمراہوں میں سے ہوگا. فرمایا گمراہوں میں سے ہوگا, جھٹلانے والا اور گمراہوں میں سے ہوا. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, اس کی مہمانی گرم پانی کے ساتھ کی جائے گی, کھولتے ہوئے پانی سے.
جس کا ذکر پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اور اس سے قبل دیگر آیات میں بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اتنا گرم پانی ہوگا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، چمڑے بھی گل جائیں گے، پگھل جائیں گے اور انتڑیاں بھی اس کی پگھل جائیں گی۔ وتصلیۃ جحیم، اور اس کو داخل ہونا ہوگا دوزخ میں۔ جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ اس سے پوچھیں گے، قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ارے دنیا میں میری آیتیں کسی نے تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی تھی، تم تو جھٹلاتے تھے نا، میرے قرآن کو نہیں مانتے تھے، آج کہتے ہو ہم مانتے ہیں، داخل ہو جاؤ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، لوگوں تمہیں 3 باتیں بتائی، مقربین بھی اللہ کی نعمتوں میں، اصحاب الیمین بھی سلامتیوں میں، اصحاب الشمال دوزخ کے عذاب میں، جتنی باتیں بھی بتائی یہ کوئی عام خبر نہیں بلکہ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بڑی پکی اور یقینی خبر ہے۔ او بے شک یہ اللہ کی طرف سے یقینی خبر ہے اور پکی خبر ہے، کیونکہ خبر دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ بات یقینی ہے تو پھر تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم، اللہ کی تسبیح بیان کر، اس کا نام پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، العظیم جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ پھر اللہ کو شریکوں سے پاک ماننا پڑے گا کہ واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آج چونکہ 25 دسمبر ہے اور فسبح بسم ربک العظیم کے حوالے سے 25 دسمبر کو عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کا بیٹا ہے یہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا اور اسی لیے وہ خوشی مناتے ہیں اور آج ان کا جو ہے نا عید کا دن ہے۔ تو یہ عقیدہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے مسلمانوں کے عقیدے کے سراسر خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یا اللہ وہ کیسے تجھے گالی دیتا ہے؟ کہتا ہے یقول اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد، فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں نہ کسی سے میں پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا، لیکن یہ میری اولاد کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہے، یہی وجہ ہے قرآن نے اس کو بڑا بیان کیا اور کئی جگہ بیان کیا۔ مثلا 16ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹنے پہ آ گئے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر آ گئی، پہاڑ گرنے پہ آ گئے، یا اللہ کب؟ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا میں رحمان کی اولاد بتائی گئی تو، جب دنیا میں رحمان کی اولاد بتائی گئی تو آسمان زمین اور پہاڑ پھٹنے پہ آ گئے، ریزہ ریزہ ہونے پہ آ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر آ گئے، اتنا سخت جرم ہوا کہ پوری کائنات ہل کے رہ گئی۔ یہ تو پھر رب کا حسن ہے کہ اس نے اس کو گرنے سے بچایا۔ اور ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاجیوں سے پاک ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اولاد تو دور کی بات، اس کا تو کنبہ قبیلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو خاندان ہی کوئی نہیں ہے۔ محتاجیاں مجھے ہوتی ہیں کہ میں کل بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے بیٹے ہوں میرا سہارا بنے، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد خدا وند عالم پاک محمد تائیں، ذات ربی واحد جانو جو ہے شبدہ سائیں، اللہ الصمد او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی، ولم یکن لہ کفوا احد، ہمسر تے برابر اس دے، دوجا کوئی نہ ثانی،
وہ ہمیشہ باقی اللہ، ساری دنیا فانی۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں گنجائش ہوتی ہے، مثال کے طور پہ قرآن میں سورۃ الممتحنہ میں اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ وہ کافر جو تمہارے ساتھ دین کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تو ان تبروہم، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، اللہ اس سے منع نہیں کرتے، وتقسطوا الیہم، انصاف کرو، اللہ اس سے منع نہیں کرتے۔ ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، اگر مسلمان زیادتی کر رہا ہے تو انصاف کی بات کرو، بھائی زیادتی نہ کرو، بے شک یہودی کی، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ اللہ کو گرمیوں کا موسم ہے، کوئی پیاس سے مر رہا ہے، پانی پلا دو، کوئی اللہ اس سے منع نہیں کرتا، نیکی کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہیں، وہاں گنجائش بھی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ اللہ اجازت بھی نہیں دیتے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اگر ایمان والو کافروں کو اپنا یار نہ بناؤ، ان کے ساتھ یارانہ نہ لگاؤ۔ اب یہ جو عقیدہ ہے 25 دسمبر والا کہ نعوذ باللہ اللہ صاحب اولاد ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اب آپ بتائیں، ایمان سے بتائیں کہ کیا اس میں کوئی گنجائش بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا۔ اس لیے ان کو اس عید کی وش کہنا اور جناب ہیپی کرسمس کہنا یا میری کرسمس کہنا، یہ گویا کہ اس بات مبارکباد ہے، مبارک ہو جی اللہ کی اولاد ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں کہیں بھائی مبارک ہو جی اللہ کی اولاد ہو گئی ہے۔ اس جملے کے اوپر یہ وہ جملہ ہے جس پر اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ آسمان زمین پھٹنے پر آ جاتے ہیں، لہذا ایسا کوئی جملہ کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ بات ساتھی کرو جی اس میں لفظ میں کیا حرج ہے، بھئی یہ لفظ ایمان لا الہ الا اللہ الفاظ ہی تو ہے نا، ایمان جو بندہ قبول کرتا ہے وہ چند الفاظ ہی کا تو نام ہے نا، اس لیے یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ کی اولاد ہوئی ہے، اور پھر اس کفری عقیدے پر مبارکباد دینا یہ سخت جرم ہے۔ اس کے علاوہ دعا سلام یعنی کوئی بندہ جناب تحفہ، جیسے ہمارے یہاں یہ کام کاج والے آتے ہیں، بندہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز دے دے، وہ ایک الگ چیز ہے، میں نے پہلے عرض کیا، اس سے اللہ منع نہیں فرما رہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا یہ جو کفری عقیدہ ہے، اس کفری عقیدے کی تائید کرنا، اس کفری عقیدے پر مبارکباد دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، ہم نے اپنے اللہ کو شریکوں سے پاک ماننا ہے، اور ہم نے کہنا ہے واقعی میرا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، نہ تیرے جیسا کوئی ہے، نہ تو کسی جیسا ہے، نہ تیرے کوئی اولاد ہے، نہ تیرا کوئی کنبہ، نہ تیرا کوئی قبیلہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، ولا الکبریاء فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں اس کی کبریائی کے ڈنکے بجنے ہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے۔ جو کبریا ذات ہے، جو واحد لا شریک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کو بے شک۔ اس لیے یہ کلمہ کہنے کی قطعاً اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل، جیسے کہ شب کہہ رہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسائیوں نے کہا نا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تو پھر کون باپ ہے؟ اگر اللہ باپ نہیں تو کون باپ ہے؟ قرآن نے بڑا پیارا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی۔ بتاؤ آدم علیہ السلام کے کون باپ ہے؟ خلقہ من تراب، عیسیٰ کا باپ ڈھونڈتے ہو، اپنے باپ کا باپ تو بتاؤ۔ آدم تمہارے باپ ہے نا، اپنے باپ کی تو ماں بھی کوئی نہیں، اس کا تو باپ بھی کوئی نہیں۔ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر لیا، اسی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر لیا۔ اور قرآن کریم میں ایک بات اور عرض کروں کہ قرآن کریم میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا ہے، ساتھ یہ دوسرا مسئلہ بھی لگے ہاتھوں ساتھ ہی چل جائے کہ میلاد جس کو ہم کہتے ہیں، ولادت پیدا ہونا، یہ میلاد ایک عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا قرآن پاک میں، اور انبیاء کے میلاد کو نہیں بیان کیا۔ تفصیل سے سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کو بیان کیا گیا، اور ان کی ولادت کو صرف اسی لیے بیان کیا گیا ہے بطور میلاد کے نہیں، بطور یہ بتانے کے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اللہ کا یہ بیٹا نہیں ہے، یہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ مریم علیہ السلام۔ باقی ولادت پیدائش کا تذکرہ انبیاء کا اللہ اس لیے نہیں کرتے کہ انبیاء کو اللہ مبعوث فرماتے ہیں رسالت دے کر، اور امت پر لازم ہوتا ہے ان کی اتباع کرنا،
اتباع ولادت میں تو ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ولادت میں تو اتباع ہو نہیں سکتی، اتباع ہو سکتی ہے باقی دیگر کاموں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کو بیان کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اس لیے بیان کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ مائی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ اولاد سے کیا ہے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مقربین میں سے ہے ابھرنے والا، فروح وریحان وجنت نعیم، پس راحت اور خوشبوئیں اور نعمتوں والی جنت۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پس سلام ہو تیرے لیے دائیں ہاتھ والے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پس اس کی مہمانی کھولتے ہوئے گرم پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا ہوگا دوزخ میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ سچی یقینی خبر ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔